خیر مقدم ہے، خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی خصوصی نشریات رمضان رنگ۔ آج کا موضوع ہے نیکی کا حکم دیں، برائی سے رک جائیں، اور ہماری کوشش بھی یہی ہے۔ یہ ماہ رمضان ہے، اللہ کا مہمان ہے، اس ماہ مقدس میں کوشش کریں نیکیاں کمائیے اور برائی سے دور رہیے۔ نعت حضور کی جانب جائیں گے، ایسی بھی برادران نے میں جوائن کیا۔ آپ دونوں کو بیٹا بہت خوش آمدید، نعت شروع کیجیے۔ یا نبی نظر کرم ہم پہ خدا را کیجئے، یا نبی نظر کرم ہم پہ خدا را کیجئے، اونچا ہم سب کے نصیبوں کا ستارہ کیجئے، یا نبی نظر کرم۔ روز کہتا ہے قمر یہ آمنہ کے چاند سے، روز کہتا ہے قمر یہ آمنہ کے چاند سے، ٹوٹ کر قدموں میں آؤں، ایک اشارہ کیجئے، ٹوٹ کر قدموں میں آؤں، ایک اشارہ کیجئے، یا نبی نظر کرم۔ کون ہے اس دار فانی میں ہمارا، کون ہے، کون ہے اس دار فانی میں ہمارا، کون ہے، ہم بیچاروں کا نبی جی آپ چارہ کیجئے، یا نبی نظر کرم۔ التجا 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 عمران عاجز کی ہے شاہ آپ سے، التجا عمران عاجز کی ہے شاہ آپ سے، دور یہ رنگ جو آقا ہمارا کیجئے، یا نبی نظر کرم ہم پہ خدا را کیجئے، یا نبی نظر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوبصورت خوبصورت نعت پاک پیش کی ہے۔ کرم وہ کرتے رہے، سایہ کرم رکھا، کہاں کہاں نہ میرا آپ نے بھرم رکھا، تمہاری یاد رہی دل کی دھڑکنوں میں شریک، تم ہی نے دل کو بنا کے میرے حرم رکھا۔ خوبصورت نعت پاک ہے، اور یہ دعا کا وقت ہے، التجا کا وقت ہے، اور ہم افطار کی گھڑیوں کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بھی نیکی کی دعوت دینا، اور یہ فاؤنڈیشنز جو کام کر رہی ہیں یہ بھی ایک نیکی کی شاخ ہے۔ یہ بھی انداز جو ہے نیکی کرنے کا انداز ہے کہ آپ کسی کو دعوت دے دیں نیکی کا، یہ بھی دعوت ہے، عملاً پیش ہو جائیں، کسی فاؤنڈیشن کا دستے بازو بن جائیں۔
آپ وہاں پہ ڈونر کے طور پہ چلے جائیں, آپ وہاں پہ جو ہے وہ فری لانسر جا کے کام کرنا شروع کر دیں, اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ کسی نہ کسی کام میں شروع ہو جائیں ساتھ مل کے, تو یہ بھی ایک نیکی کا کارواں ہے جس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور افریدی آرٹ فاؤنڈیشن کی بات کروں, منفرد فاؤنڈیشن ہے, کوئی علم پہ کام کر رہا ہے, کوئی ڈائلسس پہ کام کر رہا ہے, کوئی نور تھیلیسیمیا سندس جو ہے وہ جس طرح تھیلیسیمیا کے بچوں پہ کام کر رہی ہے, اسی طرح دل کے مریض تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں ذرا سی سینے میں تکلیف ہوتی ہے اور ہم بھاگتے ہیں ECG کروا لیں, ECG بھی ٹھیک آتی ہے کئی لوگوں کی, لیکن پتہ چلتا ہے کہ 2 ماہ بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. ECG ٹھیک نہیں آئی تھی یا وجوہات کوئی اور تھیں, کیا کہیں گے؟ ECG نان اسپیسیفک سا ایک ٹیسٹ ہے, اس میں یعنی یہ آپ کو 100% ہمیں وہ نہیں بتاتی ایکوریسی, 65% کیسز میں یہ ہمیں صحیح جو ہے بتاتی ہے. بعض اوقات کچھ مریضوں کا درد چل رہا ہوتا ہے لیکن ہارٹ کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ڈیمیج نہیں ہوتے کہ وہ ECG کے اوپر چینجز کی شکل میں ہمیں آئے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کو معدے کا درد اس کو جو ہے ہوتا ہے فیل, اور ڈاکٹر سے کہتا ہے آپ نہیں مجھے لگتا ہے آپ کا دل کا درد ہے اور آپ ECG کروا لیں, اور وہ ECG آتی ہے ٹھیک, اس کو پھر بھی اس بات کے لیے خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. ان کو اپنے ہارٹ کو ری ایویلویٹ کرانا چاہیے, اس سے ایک سٹیپ ایڈوانس جانا چاہیے, جیسے ہم کہتے ہیں ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ, یعنی وہ آپ کی ECG اس وقت 8-10 منٹ کے لیے ہو رہی ہوتی ہے کنٹینیوسلی. ETT ٹیسٹ, ہاں ETT جس کو کہتے ہیں, اور وہ اس وقت آپ کو مشین کے اوپر ٹریڈ مل کے اوپر دوڑاتے ہیں یا آپ واک کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر تب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں وہ چیز واضح طور پہ جو ہے نا سامنے آ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا ٹیلجم اسکین ہے, ہاں ایکو کا ٹیسٹ ہے, اسٹریس ایکو ہے, یہ سارے ٹیسٹ. یعنی میں تو ہمیشہ اپنے جو ہے مریضوں کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اسٹمک کا درد ہے, معدے کا درد ہے, اس سے آپ کی جان کبھی بھی نہیں جائے گی. اگر وہ 2 دن بھی درد رہے گا نا کچھ نہیں ہوگا. سب سے پہلے آپ اپنے ہارٹ کی طرف سے اپنے آپ کو مطمئن کر لو. اگر وہ ہارٹ کا درد نہیں بھی ہے آپ کو, یعنی ہمارے لوگ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے دل کا درد ہے. ان کو ہوتا ہے درد دل کا, کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب میں جو ڈکار لیتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ہمارے ساتھ کامنلی یعنی ہمارے کامن پریکٹس ہے. ڈرتے بھی ہیں نا کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو کوئی بیماری نہ نکل آئے. تو میں ہمیشہ ہی سارے جو نا عوام کو, سارے لوگوں کو جو مجھے سن رہے ہیں, ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ آپ کا معدے کا درد ہے, آپ ایک دفعہ اپنے ہارٹ کو ایویلویٹ کروائیں. حکومت جو ہے نا وہ نئے سے نئے کوئی کام نکال رہی ہے تو عوام ڈرتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر بھی کوئی نئی بیماری نکال دے. تو ڈر کا جو حالت ہے نا, ہر وقت خوف میں رہنا کہ پٹرول بڑھ جائے گا, اب چینی کے ریٹ بڑھ جائے گا, خوف کے عالم کی وجہ سے نا ڈاکٹر کے پاس بھی ڈرتے ہیں. نہیں, ہمارے یہاں پہ جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں, اسپیشلی پاکستان انڈیا کے, جی ہمارے یہاں پہ تو ہارٹ کی بیماری بہت زیادہ, ساری دنیا ایک طرف اور ہم 2-3 والے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ڈاکٹر صاحب کی ایک بات کو سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں, سوری میں اس میں انٹرفیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک میرا ذاتی ایکسپیرینس پرسن ٹو پرسن بھی. ہاں جی, ہمیں اپنی ہارٹ, یعنی کہ میں وہ بندہ ہوں جو ریگولر اپنا سالانہ چیک اپ کرایا کرتا تھا لیکن ہارٹ کا کبھی چیک اپ نہیں کرایا تھا. 2018 میں مجھے ہارٹ کی جو بیماری ڈائگنوز ہوئی تھی, وہ مجھے ڈائگنوز کرنے والے ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ یہ بچپن سے آپ کے ساتھ چل رہی ہے. اچھا, 5 سال کی عمر سے, 5-6 سال کی عمر سے آپ کے ساتھ چل رہی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے. 5-6 سال کی ایج سے. ٹھیک ہے جی. اور اس دوران میں اپنا ساری ایکٹیویٹیز, اپنا سپورٹس بھی کرتا رہا, سارا کچھ کرتا رہا. تو ہم ڈاکٹر صاحب کی اس بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ ہمیں اپنا سالانہ جو ایک تو چیک اپ کی عادت نہیں ہے, ایک تو چیک اپ کی عادت ڈالنی چاہیے, اور دوسرا جو ہے نا وہ ہارٹ کی اسپیسیفک جو ڈائگنوزز ہیں وہ کروانے کے لیے بالکل رابطہ کرنا چاہیے تاکہ ٹائم پہ ڈائگنوز ہو. بالکل پہلے آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی تکلیف آپ کی سٹارٹ ہوئی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بائی پاس کرتے ہیں, لیکن کیا یہ جو اسٹنٹ ڈالنا, اس طرح کے بھی جو باقی دل کے کام ہیں وہ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں؟ وہ بھی کرتے ہیں ہم لوگ. اچھا, مطلب سب ہوتا ہے پراپر ہے. ہم لوگ جو ہے ڈائگنوسٹک سے کرتے ہیں اسٹارٹ. سب سے ہمارا جو انیشیلی ہم نے سٹارٹ کیا وہ ہمارے 3-4 جو ہے نا ہم نے اس کے بنائے ہیں سیگمنٹس بنائے ہیں جو مختلف اس پہ کام کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم جو نا معاشرے میں لوگوں کے بیچ میں جو ہے نا یہ جو اویئرنیس ہے وہ ہم کرواتا ہے کہ لوگوں کو ہم جو بتائیں کہ کیا چیز ان کو کھانی چاہیے, کیا نہیں کھانی چاہیے, ایکسرسائز کون سی کرنی چاہیے, کس طرح کرنی چاہیے, واک کی عادت, سونا کم, اور یہ جو کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ
اور موبائل کے آگے کم بیٹھنا, گراؤنڈز میں جو ہے نا زیادہ جو ہے نا, سب سے پہلے ہم عوام کو یہ بتاتے ہیں. صحیح. اور اسپیشلی نیو جنریشن میں. اور پھر اس کے بعد ہمارے ہوتے ہیں فری کیمپس. صحیح. یعنی وہ ہم اس میں لوگوں کو جو نا وہ ہم لوگ اسکرین کرتے ہیں کہ کون سے ہمارے پوٹینشیلز ہیں, کون سے ایسے ہیں لوگ جن کے اندر یہ ہے پوٹینشیل کہ وہ آگے جا کے ہارٹ ڈیزیز ڈیولپ کر سکتے ہیں یا ان کے اندر ہو رہی ہے. تو ان کا پھر ہم ECG کراتے ہیں, کولیسٹرول کے ٹیسٹ کرواتے ہیں, جو ایک یعنی ڈیسنٹ قسم کے وہ ہے انڈیکیٹرز ہیں جو ہمیں یعنی ایک فیوچر کے بارے میں تھوڑا بہت جو ہے بتا سکتے ہیں. تو اگر اس کو ہم اسی سٹیج پہ اگر ہم جو ہے نا وہ روک لیں تو شاید اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی 2-3-4 سال کے لیے ڈیلے ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, آپ ابھی کچھ دیر پہلے بتا رہے تھے کہ مطلب آپ کے پاس ایک بچہ آیا جس کے دل میں سوراخ تھا. یہاں پہ یہ سوال بھی ہم اس لیے پوچھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ کی فاؤنڈیشن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, تو یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہاں پہ کس کس قسم کے علاج ہو رہے ہیں. بچوں کے علاج بھی ہوتے ہیں کیونکہ کچھ بچے پیدائشی طور پر دل کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں, تو کیا اس سلسلے میں بھی آپ کی فاؤنڈیشن کچھ کرتی ہے؟ جو سوراخ ہے دل میں یا پھر جو نا بچے, وہ سارے ہوتے ہی جو ہے نا پیدائشی ہیں. ہاں, وہ بعد میں اگر ہو تو وہ تو بہت لیٹر سٹیج میں ہوتا ہے اگر دل کے اندر ہوتا ہے سوراخ, اور وہ بھی دل کے خون کے نالے بند ہونے سے. تو ہم لوگ بچوں سے لے کے بڑے ہم ہر ایک کو, کبھی ہم نے کسی کو نہ نہیں کی, کبھی ہم نے کسی کی ذات کے حوالے سے نہ نہیں کی, کبھی ہم نے کسی کی مذہب کے حوالے سے نہ نہیں کی. یعنی ایسے بھی پیشنٹ ہیں میرے پاس جو آئے ہوئے سندھ سے, اور وہ ہمارے سکھ بھائی ہیں, ہندو بھائی ہیں, جو ہے کرسچن, ہم نے ان کی بھی کی ہے ہیلپ. یعنی کسی انسانیت کی خدمت تو کی ہے. اور پھر جو ہے بچے آئے ہیں, بڑے آئے ہیں, خواتین آئی ہیں, جو ہے نا بوڑھے آئے ہیں, ہر ایک کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. اگر جو ہے اس کا ہے علاج یہاں پہ ڈونیشن دینا چاہے تو وہ کیسے دے سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈونیشن کے لیے ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے مسلم کمرشل بینک میں, وہاں پہ وہ شاید اسکرین پہ جو ہے نا ساتھ آپ سے پرسنلی رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ہاں بالکل, اور ساتھ ہمارا جو ہے فون نمبر ہے اس میں بھی آ سکتا ہے. اگر کسی کو یہ ان دونوں چیزوں میں جو ہے نا وہ نہ ہو سکے رابطہ, تو باجوہ ہاسپٹل علامہ اقبال ٹاؤن, وہاں پہ یہ ہماری فاؤنڈیشن کا آفس ہے, وہاں پہ بھی وہ لوگ رابطہ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. کسی نے ڈونیٹ کرنا ہے وہ ہمیں جو ہے نا فون کرے, ہمارا نمائندہ بھی آ سکتا ہے ان کے پاس. اچھا. اور وہ لوگ آن لائن بھی کر سکتے ہیں. ویب سائٹ بھی ہے ہماری, فیس بک کا جو ہے نا پیج بھی ہے جس کے اندر ساری انفارمیشن ہے. اور اپنے اگر کسی مریض کے بارے میں اگر انہوں نے ہم سے کوئی بات کرنی, سیم نمبر ہے, اس پہ وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے اینجیوگرافی کی رپورٹ بھیج سکتے ہیں. تو پھر ہمارے ڈاکٹر صاحب ایک سوال آؤٹ آف دی وے جا کے یہ بتائیے مجھے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں ایکسرسائز کرنی چاہیے, موبائل کم استعمال کریں, لیپ ٹاپ استعمال کم کریں, میدانوں میں جائیں. خود ڈاکٹرز کی ٹف اتنی لائف ہوتی ہے, وہ موبائل سے بھی جڑے رہتے ہیں, لیپ ٹاپ سے بھی جڑے رہتے ہیں, خود ایکسرسائز بھی کم کرتے ہیں, لیکن لوگوں کو تجویز بہت کرتے ہیں. تو آپ کی زندگی میں یہ محاورہ کہاں تک سچ ہے؟ نہیں, میں تو روزانہ میں نے اپنے گھر میں نے ایک چھوٹا سا جم بنایا ہوا ہے. اچھا. جس میں تقریباً میں ہفتے میں 5 دن میں تقریباً 1 گھنٹہ واک اور ایکسرسائز چھوٹی موٹی وہ میں جو نا کرتا ہوں. صحیح ہے. اور اس سے پہلے تو بہت زیادہ ہوتی تھی جو نا ایکسرسائز جب جوان تھے. ہاں, ظاہری بات ہے کالج یونیورسٹی لائف میں تو وہ ہر ایک کا تھوڑا سا انرجی لیول ڈفرنٹ ہوتا ہے لوگ بچے. اور ابھی بھی میں جو نا وہ کرتا ہوں. اور یعنی گھر میں بھی میرا بہت زیادہ اس کے ساتھ میں کہتا ہوں اسپیسیفکلی یہ بات کہ جو نا کھانے کے اندر آئل گھی نہیں ہونا چاہیے, کم ہونا چاہیے. صحیح. بالکل اس چیزوں پہ, اور زیادہ مرغن چیزیں نہیں ہونی چاہیے, بازاری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اسپیشلی ہمارے اس معاشرے میں جو سب سے خرابی, وہ جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا اس کا جو رہ گیا تھا جواب, کہ یہاں پہ کیوں, اس ہمارے سب کانٹیننٹ میں کیوں, سب کانٹیننٹ میں ایک تو ہماری اسٹریسفل لائف ہے, دوسرا یہاں پہ ہماری آب و ہوا ہے یہ اتنی جو نا صاف نہیں, آلودگی بہت ہے. اور تیسری جو بہت جو ہے نا اہم بات ہے, ہمارے یہاں پہ آئل اور گھی جو آتا ہے وہ صحیح نہیں آتا, وہ آتا ہے ریسائیکلڈ. وہ گندا آئل باہر سے آتا ہے, ادھر جو ہے صاف ہوتا ہے, اور پھر وہ ہمیں دوبارہ صاف کرتا ہے. اور اس کے اندر ٹرائیگلیسیرائڈ بہت زیادہ اماؤنٹ میں ہوتا ہے. اور اصل میں جو ہے ٹرائیگلیسیرائڈ از دا مین سورس آف کارڈیک ڈیزیزز, جو آپ کے خون کی نالیوں میں جم جاتا ہے. اور ہماری یہاں پہ تو روایت ہے نا کہ اگر کھانے کے اوپر گھی نہ تیر رہا ہو, تری نہ ہو, تو وہ کھانا
खाने का जायका नहीं है। कुछ जायका नहीं होगा। ऐसे ही है, और उसको जो है ना वो अपना वो समझते हैं, स्टेटस समझते हैं, ऐसा ही है। कि जो है ना अच्छा, symbol of मैंने डॉक्टर status। साहब से सवाल इसलिए किया कि ये खुद जना वर्जिश करते हैं कि नहीं करते, बहुत पंचुअल इंसान है। अगर आपने इनको टाइम दिया ना 5 बजे, अपने 5 बजे जब मौजूद होंगे, अपनी बात के बड़े पक्के हैं, और इनकी फाउंडेशन भी इसलिए कामयाब है, चल रही है माशाल्लाह, लोग तेजी से राब्ता कर रहे हैं कि ये मरीज को ऑनर देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि जो पेशेंट आया है, यहाँ पर कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि पहले फॉर्म फिल किया जाएगा, फिर आपको डेट दी जाएगी। अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं, आपका इमरजेंसी मामला है, तो आपका बाईपास किया जाएगा। लेकिन उसके साथ ही मैं डोनर से भी ये कहूंगा कि ऐसी फाउंडेशन जहां ज़कात निकालते हैं अपनी आप रमजान की, तो अपनी ज़कात के 3 हिस्से कर लें। एक सेहत के फाउंडेशन को दें, एक इल्म की फाउंडेशन को दें, एक हिस्सा उनको दें जो राशन तकसीम करते हैं, खिदमत जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, ताकि आपकी ज़कात सही तौर पर सही जगह पहुंच सके। हमारी स्क्रीन का भी ये मकसद ये है, लाहौर रंग की टीम का मकसद ये है कि वो फाउंडेशन यहाँ पे आए जो सही काम कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पे सॉरी मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। राव सनावर साहब जैसे कह रहे थे कि अगर तो लोग टैक्स सही तरह दें तो मुल्क का निजाम सही चले, इसी तरह अगर आप ज़कात सही तरह निकालें अपनी, तो हमारा जो निचला तबका है वो एस्टेब्लिश हो सकता है, उनके कई मामला जो है वो अच्छे हो सकते हैं। खूबसूरत बात, वाह वाह, खूब अच्छी बात की है। और मैं चाहूंगा कि इसी बात को, आयशा की बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा कि हमें ऐसे इदारों का साथ देना है, इनका साथ देना, पाकिस्तान का साथ देना है। और आज हमारा मौजू है कि हमें अच्छाई की तरफ जाना है, बुराई से बचना है। और किसी अल्लाह वालों के पास, किसी अल्लाह के वली के पास एक बादशाह बड़ी दूर से सफर करके जाता है और कहते हैं हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमाएं। वो कहते हैं कि आप बुरे कामों से बच जाया करें और नेक काम किया करें। वो बहुत बादशाह को नागवार गुजरा, कितना सफर करके आया हूं, ये तो बड़ी आसान सी बात है, हर किसी को पता है कि बुरे कामों से बच जाए, नेकी का हुक्म दें। किबला ये क्या आपने दावत दी? तो उन्होंने कहा कि ए बरखुरदार, ये बात तो बहुत आसान है, तालीम करना भी आसान है, लेकिन इस पर अमल करना इंतहाई मुश्किल है। कि हम ये कह तो देते हैं कि बुरे कामों से बच जाएं, लेकिन सबसे बड़ा जाहिद वो है जो खलवत का जाहिद है। सबसे बड़ा जाहिद वो है जो खलवत का जाहिद है। हम जलवत के तो सारे जाहिद बने फिरते हैं, आकाश के खलवत भी हमारी जाहिदों की सोबत ही नसीब हो जाए, ताकि हमारी कब्र की रात जो मुस्तनीर भी हो, रोशन भी हो, मुनव्वर भी हो। ये आखिरी अशरा जा रहा है, ना जाने फिर किसने रमजान पाना है। जो पिछले साल इस खुश फहमी में थे कि हमें अगला रमजान मिलेगा, आज वो कब्रों में आराम कर रहे हैं। न जाने हम में से कौन से होंगे जो अगला रमजान पाएंगे। इस रमजान को आखिरी रमजान जानते हुए आज के इस मौजू को दिल में जगह दें कि नेकी का हुक्म दें, बुराई से रोकें, और गोशा दरूद के सेगमेंट को आज नेकी का हुक्म समझते हुए लोगों को पैगाम दे दें कि हमने आका मौला पर दरूद पढ़ना है, हमने हर वक्त करीम आका की जात पर दरूद पढ़ना है। और माली मदद करनी तो ऐसी फाउंडेशंस की जो अफरीदी हार्ट फाउंडेशन है, सुंदस फाउंडेशन, रहमान फाउंडेशन, नूर थैलेसीमिया या कारवान इल्म फाउंडेशन, अल खिदमत जैसे और महल कुरान फाउंडेशन जैसी खिदमत जो पेश कर रही हैं, उन सबको सलाम भी है और आपकी जानिब पैगाम भी है कि उनका साथ दीजिए। यूसुफ भाई क्या कहेंगे आज के मौजूद नौजवानों को, आप क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें जी, आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि खातमुन नबिय्यीन हैं, आखिरी नबी हैं, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद। अब ये उम्मत मुस्लिमा पे फ़र्ज आयद होता है कि उसने नबियों का काम करना है, और नबियों का काम ये है कि वो नेकी की दावत देते हैं और बुराई से रोकते हैं। नौजवान नस्ल को पैगाम ये है कि बनी इसराइल के ज़माने में एक फ़र्द था, बड़ा इबादत गुजार था, बड़ा नेकोकार था, लेकिन किसी को नेकी की दावत नहीं देता था। सारा माशरा बुराई की लत में पड़ा हुआ था। तो अल्लाह ने अजाब का फरिश्ता भेजा, कहा कि इस बस्ती को उलट दो। तो जब वो अजाब का फरिश्ता उस बस्ती पे आया तो उसने देखा उस घर में तो अल्लाह की इबादत हो रही है और ये इतने सालों से अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो वो फरिश्ता वापस गया अजाब का, उसने कहा यार रब्बुल इज़्ज़त, वहाँ पे एक ऐसा घर भी है, एक ऐसा फर्द भी है जो तेरी इबादत कर रहा है, लेकिन क्या उसको भी हम जो है ना वो नेस्तो नाबूद कर दें? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले उसके घर को नेस्तो नाबूद करो, बाद में बाकी पब्लिक के घर को, अवाम के घर को नेस्तो नाबूद करना। उसकी वजह यह कि उसने नेकी की दावत नहीं दी। हमारा आज का मौजू बड़ा अहम है और नौजवानों को पैगाम यह है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पे अमल दरामद करें, खुद भी नेकी पे चलें और लोगों को नेकी की दावत दें और बुराई से रोकें, जितना हो सके बुराई से रोकें। और हम यही बात कर रहे थे कि हमारा मुआशरा वैसा हो गया कि हम किसी को किसी बुरे काम से रोकते हैं तो लोग इस चीज़ को बुरा मनाते हैं और उल्टा सबके सामने आपकी बेइज्जती कर देते हैं कि आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले, मेरे घर वाले मौजूद हैं। ये हमारे दीन का हुक्म है, ये हमारा ज़ाती फ़र्ज़ नहीं है, ये हमारे दीन की जानिब से हमें कहा गया है कि दूसरों को नेकी का हुक्म दो और बुराई से मना करो। और जैसे कि मैंने शुरू में हदीस मुबारका भी सुनाई थी कि अगर
آپ کوئی برائی دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں. ہاتھ سے روکنا سب سے ایک اسٹرانگ اس میں آتا ہے کہ ہم ہاتھ سے کسی چیز کو کسی برے کام کو روک رہے ہیں. اور اگر ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں, اور اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانے. یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اور ہم یہاں پہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں دل میں کیا برا جاننا ہے, بس ٹھیک ہے وہ جانے, اس کا کام جانے, اس کا اس کے رب کا معاملہ. ہماری یہ کہہ کے ہم راہ فراغ جو ہے نا اختیار کر لیتے ہیں کہ جی وہ برا کام کر رہا ہے, وہ اس کی اجر و ثواب یا جزا اس نے پانا ہے, ہمیں اس سے کیا ہے. ہمیں یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے. آپ تو پھر اس طرح بھی کہنا شروع کر دیں گھر میں ایک شخص کما رہا ہے تو باقیوں کمانے کی کیا ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں گھر کا سرکل نہیں چلتا, یہاں پہ آپ کا گھر نہیں چلتا, اور وہ قبر جہاں پہ کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دینا, وہاں پہ کسی نے آپ کو داد رسی نہیں کرنی آ کے, وہاں پہ نہ پرچی چلنی ہے نہ آپ کے کوئی ڈونیشن, کچھ بھی نہیں چلنا. وہاں اگر چلے گا تو رسول اللہ کا سکہ چلے گا, وہاں تعلیمات رسول سے روشنی ہوگی اور اللہ کے فرمان سے روشنی ہونی ہے. فرمان یہی ہے کہ اپنے بھائیوں کو اپنا جان کر برے کاموں سے روکیں, ان کو اچھائی کا حکم دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے ہیں اچھائی کے حوالے سے. مختلف فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ نام خراب کرتی ہیں اچھی فاؤنڈیشنز کا بھی. رمضان میں بہت ساری فاؤنڈیشن مارکیٹ میں آ جاتی ہیں, وہ چندہ مانگنے کے لیے چندہ برائے مسجد اور مسجد برائے چندہ والا حساب ہو جاتا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. جب میں بھی شروع میں جب کسی کے ساتھ اپنے جو دوست, ایون میرے اپنے جو دوست جو میرے ساتھ اسکول کالج میں دوست تھے, ٹھیک ہے, ان کو جب میں نے یہ کی بات تو انہوں نے بھی سب سے پہلے بات مجھے یہ کہی, جو ڈاکٹر صاحب آپ کا اپنا تو کوئی نہیں پلان, یہ جو کھاڑی شاڑی تو نہیں لینی. تو ظاہری بات ہے جو لوگوں نے اتنا اس چیز کا جو ہے امیج کیا خراب, اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے نا ہدایت دے کہ وہ یہ سب کچھ نہ کرے, کیونکہ اس طرح پھر لوگ جو ہے نا اس کے شکار ہو جاتے ہیں کہ بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں, لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. بالکل. تو اور اس طرح پھر جو ہے نا جو لوگ صحیح معنوں میں کام کرتے ہیں پھر ان کے لیے جو ہے نا اور آ جاتے ہیں ہارڈلز. یعنی پھر جس طرح ایک بندے کو یعنی آپ کس طرح کر سکتے ہو ایکسپلین, میں آپ کسی کو کیسے بتا سکتا ہوں کہ ہاں میں جو ہے نا وہ صحیح کام کروں. میں اس کے سامنے آپریشن تو میں نہیں کر سکتا, میں اس کو صرف منہ سے جو ہے نا بتا سکتا ہوں نا. تو اس لیے پھر وہ ہمارے لیے وہ دوسرے بندے کو کنونس کرنا بہت زیادہ جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے. وہ انسرٹینٹی کا شکار ہے سارے. صحیح. تو گزارش بھی ہے اور دعا بھی. اس میں ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ایسی فاؤنڈیشنز جن کو آپ فنڈز دینا چاہتے ہیں, کوئی صدقات یا زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, آپ ان کے بارے میں پہلے ریسرچ کر لیں. سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ جا کر وزٹ کر لیں تو وہ اتنا اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے نا انسان کو. ہاں ہم نے تو ایک اور بھی وہ شروع کیا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی کا ہے مریض ہے اور وہ اس مریض کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے, ہم نے بہت یعنی وہ جو نا نامینل سے وہ رکھے ہیں چارجز, اس طرح اس کے اخراجات ہیں, تو وہ اتنی جو نا اماؤنٹ کا چیک فاؤنڈیشن کے نام بھجوا دیں اور ہم انہی کی پیشنٹ کا کر دیں گے آپریٹ. یعنی ہم نے اس طرح کا بھی ایک طریقہ نکالا تاکہ اس کو اور زیادہ ٹرانسپیرنٹ کریں ہم. یا اگر وہ ہم سے اپنے جو نا پیشنٹ کے بارے میں ڈیٹیل معلوم کرنا چاہتے ہیں, یا اگر وہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس بھیج دیں پیشنٹ, یا ان کے جو ڈاکومنٹس بھیج دیں, یہ بھی ایک ہے طریقہ. ہاں ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں جی نہیں وہ دیکھ کے بھی پتہ نہیں چلتا فاؤنڈیشن صحیح کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. ہمیں اچھی گاڑی لینے کا پتہ ہے, اچھے کپڑے پہننے کا پتہ ہے, اچھی گھڑی کون سی ہے, کس برانڈ کا موبائل کون سے ماڈلز ہے, ہمیں برانڈ کانشیس ہیں. لیکن نیکی کی بات آ جائے گی یا والد صاحب کو پتہ ہے یا ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ جی فاؤنڈیشن ٹھیک کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. تو اس حوالے سے لوگوں کو چاہیے کہ جو نا نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ یہ کارواں جو نیکی کا رکے نہ جانے کس کا جو نا مریض آپ کے ڈونیشن کا انتظار کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نیکی کا کارواں یہ چلتا رہے, اور یہ پیغام جو محبت کا ہے, کیونکہ ہمارا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. آج کا موضوع تھا نیکی کا حکم دیجیے اور برائی سے رکیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ. نعت کے سائے میں لے گی رخصت. یار زندہ ثبوت باقی. اللہ نے کے بعد. اللہ حافظ. وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں, وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں, انہیں اختیار دیا گیا, وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں, انہیں چاہیں چاند کو توڑ دیں. جو علی کی اثر قضا ہوئی تو وہ
ادا ہوئے تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئے چھپے آفتاب کو موڑ دیں چھپے آفتاب کو موڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی کہ کسی کی آنکھ نکل گئی لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی کہ کسی کی آنکھ نکل گئی وہ لو آب پاک سے جوڑ دیں وہ لو آب پاک سے جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ السلام علیکم ناظرین آداب خود آگاہی کی اس محفل میں مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں انیس اعظم ناظرین اس محفل میں ہمیشہ کوشش ایسے موضوعات کو ساتھ لے کر چلنے کی جاتی ہے جو راہبر و رہنما کا کام کرتے ہیں جو ہماری اس تاریک زندگی کو ایک روشن سمت میں لے جانے کا کام کرتے ہیں آج کا موضوع ایک بار پھر سے الحمدللہ بہت خوبصورت ہے یعنی مخلوق خدا کی محبت نجات کا ذریعہ یعنی حقوق اللہ کے حوالے سے کوشش کی جاتی ہے بہت سے معاملات میں کئی نالائکیاں بھی رہ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے لیکن حقوق العباد کے معاملات کو ہم بہت کیجول لے رہے ہوتے ہیں لیکن حقوق العباد کا معاملہ اتنا سنگین ہے اتنا سیریس ہے کہ اس کو کیجول لینا تباہی اور بربادی کی بنیادی وجہ بن سکتا ہے آج سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے پینل پر موجود ساتھیوں بھائیوں سے کہ ہمیں کس طریقے سے اس رستے پر چلنے میں معاونت مل سکتی ہے حقوق العباد میں جو رستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس عظیم خوبصورت اور پیاری پیاری امت کے لیے متعین فرمایا ہے پینل کا تعارف کروانا چاہوں گا ہمیشہ کی طرح ہمارے بھائی پروفیسر احمد علی طیبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے میاں عدنان علی ایڈوکیٹ صاحب سر آپ کے وقت کا آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ نوجوان ہیں اور معاشرے کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور جب ہم ان کے پروفیشن کی چونکہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ وہاں زیادہ معاملات بلکہ تمام معاملات ہوتے ہی حقوق العباد کے حوالے سے ہم رہنمائی لینا چاہیں گے تلاوت کلام پاک کے لیے قاری حامد رضا سعیدی صاحب تشریف لائے ہیں جی قاری صاحب آپ کی آمد کا وقت کا بہت شکریہ جو پڑھیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اقبال اعظم قادری صاحب آپ کی آمد کا آپ کا وقت کا بھی بہت شکریہ سب سے پہلے میری خواہش ہوگی کہ تلاوت کلام پاک سے کر سب بات کا آغاز کیا جائے بسم اللہ فرمائیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله مولانا العظيم جزاک اللہ خیر. قاری حامد رضا سعیدی صاحب بہت خوبصورت انداز میں خلوص کے ساتھ تلاوت کلام پاک پیش کر رہے ہیں کہ سعادتیں سمیٹ رہے تھے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں درخواست کرنا چاہوں گا محمد اقبال قادری صاحب سے. بسم اللہ فرمائیے گا. آسماں گر تیرے جلووں کا نظارہ کرتا آسماں گر تیرے جلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تسسک اتارا کرتا روز ایک چاند تسسک اتارا کرتا
سرسرے دشت مدینہ جو کرم فرماتی سرسرے دشت مدینہ جو کرم فرماتی کیوں میں افسردگی وقت کی کرتا کیوں میں افسردگی وقت کی پرواہ کرتا اور چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار تاب چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار تاب اور اگر سامنے رہتا تو سجدہ کرتا اور اگر سامنے رہتا تو سجدہ کرتا دھوم ذروں میں انا شمس پڑ جاتی ہے دھوم ذروں شمس کی پڑ جاتی ہے جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا آسمان کر تیرے کا نظارہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد اقبال اعظم قادری صاحب انتہائی محبت کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادتیں سمیٹ رہے تھے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ناظرین، اگر دین اسلام کی بنیاد کی بات کی جائے تو جہاں دین اسلام کی بنیاد حقوق اللہ ہے، یعنی اللہ کے حقوق، خالق کے، مالک کے، رحمان کے، رحیم کے حقوق ہیں، وہیں پر اس خالق، مالک، رحمان، رحیم چونکہ وہ خالق ہے، اس کی مخلوق کے حقوق بھی عین اسی طرح موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے حقوق میں ہر معاملہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا. یعنی اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے تو پہلا حق اس کا ہے، اس کے معاف کرنے کے حوالے سے، کیونکہ بنیاد
حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پر بھی ہے. اپنے پینل سے چونکہ ہمارے ساتھ موجود پروفیسر صاحب ہیں. پروفیسر صاحب، حقوق العباد جب ہم مخلوق کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف انسان نہیں ہے، اس میں جانور بھی ہے، یعنی ہر وہ تخلیق ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے. رہنمائی چاہوں گا کہ نجات کے حوالے سے کتنا بڑا کردار ہے مخلوق کے حقوق کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. میاں صاحب، مالک عز و سما ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اور سب کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے. میں اس کلام کے بعد نا ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں گفتگو کروں. مجھے اعظم چشتی صاحب کا ایک بڑا خوبصورت شعر میرے صاحب اعلیٰ حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ سنا کرتے تھے کہ اس نگری نو کوہے تو راکھاں جس نگری وچ یار دا پھیرا ہے، او دل بھی عرش معلّہ ہے جس دل وچ یار دا ڈیرا ہے. بہت سالوں بعد میری یہ ستم ظریفی کہہ لیں یا حالات کا جبر، یہ کووڈ کی وجہ سے یہ رمضان المبارک مدینہ طیبہ میں نہیں گزرا. اللہ تعالیٰ توفیق اور بڑی کرب کی سی کیفیت ہے، مالک نوز بیٹر. موضوع جو ہے جی، اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جس دن ہر ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، کوئی نہیں ہوگا الا المتقین، متقین پرہیزگار لوگوں کے سوا. اور اللہ کہے گا اپنے بندوں کو، فرمائے گا میرے بندو تم خوف نہ کرو، تم نے ایمان لایا، تسلیم کیا، تقوی اختیار کیا، تمہارے لیے خیر ہے. الحمدللہ. اب اس آیت مقدسہ کے بعد پھر ایک اور مقام پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن بندہ سے یوم یفر مرء من اخیہ و ابیہ امہ و ابیہ، جب بندہ اپنے باپ سے، بھائی سے، ماں سے، باپ سے، بیٹوں سے دوڑ رہا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم جس کو کہا جاتا ہے، کوئی کسی کا نہیں بنے گا. اس عالم میں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا جب 400 نفسا نفسی کا عالم ہوگا نا، تو میری امت کے کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے بڑے نورانی ہوں گے، ان کا لباس بڑا نورانی ہوگا، ان کی مسندیں نورانی ہوں گی. اور اگلی پھر بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دی کہ وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہداء ہوں گے. صحابہ کرام میں تجسس بڑھ گیا. ہاں، ان کے رتبے کو دیکھ کر شہداء اور صالحین بھی ان پہ رشک کریں گے. سبحان اللہ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے پوچھا فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے کون؟ فرمایا میری امت کے وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی رضا کے لیے، میری رضا کے لیے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوں گے، ایک دوسرے سے قریب. ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی بیان فرمایا گیا کہ قیامت کے دن میں جب اعمال کا عمل تولا جا رہا ہوگا تو ایک نوجوان، ایک بندے کے اعمال کم ہوں گے تو وہ مہلت مانگے گا، جی ذرا میں اپنی والدہ محترمہ سے التجا کر لوں. تو وہ فرمائیں گی بیٹا میں تو اپنے معاملات میں الجھی پڑی ہوں. وہ پھر اسی طرح اپنے ہر ایک رشتہ دار کے پاس جائے گا، اس کی بات نہیں کوئی سنے گا، اور دروغہ جہنم اسے لے کے جا رہا ہوگا. تو اس کا ایک دوست جس کے ساتھ دنیا میں اس نے محبت کی ہوگی وہ دیکھے گا، وہ اس کو روک لے گا کہ جی رکیں رکیں، میری جو نیکیاں ہیں وہ میرے اس دوست کو دے دی جائے. اب ہم دونوں جہنم میں جانے سے تو بہتر ہے کہ میرا یہ دوست تو بچ جائے. سبحان اللہ. اب وہ دوست جب چل پڑے گا تو جنت کے دروازے، باب جنت کے قریب پھر غیب سے آواز آئے گی کہ جناب یہ بھی تو کوئی دوستی نہیں کہ آپ دوست کو چھوڑ کے جا رہے ہیں.
وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا، باری تعالیٰ تیرا فضل ہی مہربانی کر سکتا ہے، اور اس کی سفارش، اس کی التجا قبول کر لی جائے گی، اور دونوں دوستوں کو مالک عز و جل اپنے فضل سے جنت میں بھیج دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت ابو ہریرہ، ہم جن معاملات کو، میاں صاحب میں نے شروع میں آپ کو باہر آگے میں اپنے ویورز کو، اپنی جہاں بھی مجھے یہ مالک توفیق دیتا ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ اصل بنیاد وہ ہے جو ہم نے، جس کو ہم بھول بیٹھے ہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، وہ اسوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور سے روایت کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم نے وحی کے ذریعے پوچھا، موسیٰ کبھی میرے لیے کوئی کام کیا ہے؟ کہا جی میں عبادت کرتا ہوں، میری زبان رطب اللسان رہتی ہے ذکر سے، میں سجدے کرتا ہوں، صدقہ اور خیرات کرتا ہوں۔ کہا موسیٰ یہ تو نماز دلیل ہے، ذکر تیری رفعت کا ذریعہ ہے، یہ تیرے لیے اس چیز کا ذریعہ ہے، میرے لیے کچھ کیا ہے؟ عرض کی باری تعالیٰ میری رہنمائی فرما دے، میں کیا کروں؟ فرمایا کبھی میری رضا کے لیے کسی سے دوستی کی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی میرے لیے کسی سے ناراضگی؟ یہ جو ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں الحب للہ، محبت بھی اللہ کے لیے خالص، والبغض للہ، اور ناراضگی بھی انہی امور پہ، اللہ کی امور پہ۔ بے شک اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے حضرت وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی ہے، یہ حدیث پاک حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب معاملات اللہ اپنے فضل سے، پھر اللہ کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے محبت کرتے تھے؟ تحابون فیہا، بے جلالی، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، اذلہم تحت ذلی، آج انہیں میں اپنے سائے کے نیچے سایہ دیتا ہوں، سبحان اللہ، لا ذل الا ذلی، کہ میرے سائے کے سوا آج جب کوئی سایہ میسر نہیں، میری رحمت کے سوا کوئی رحمت میسر نہیں، میرے فضل کے سوا کسی کے لیے کوئی چارہ نہیں، آج جو میری رضا کے لیے محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب حضور کی امت سے دیکھیں کتنی سادہ سادہ کرم نوازیاں ہیں، اور اس معاملے میں جو میری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم میں سے بہترین وہ بندہ ہے جو لوگوں کا بھلا سوچتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہترین وہ انسان ہے۔ ہم نے تو میاں صاحب ڈیفینیشنز بدل دی ہیں، ہم نے پیمانی بدل لی، ہمیں جو چیز خود کو فیزیبل یا سوٹ ہوتی ہے ہم اسی طرح کی تشریحات کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ حقیقت میں بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے آتے ہوئے، میں نے آپ کی ایک وہ گفتگو سنی ہے، I'm really praised to be Almighty اللہ کہ اللہ آپ کو برکت دے۔ آج ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ہمیں بڑے کیٹیگوریکلی اور سسٹمیٹیکلی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، ان کی سیرت سے، ان کے اسوہ سے دور کیا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جیسے جیسے ہم ڈی ٹریک ہوتے جا رہے ہیں نا، ابھی مثال میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ if there is a virus، یقیناً اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس بلا سے، اس وبا سے۔ کہیں آپ نے سنا ہے کہ لوگوں رجوع اللہ کر لیں، اس کن کی طاقت والے، کن والے رب کو راضی کر لیں، وہ جو چند آنسوؤں سے راضی ہو جاتا ہے۔ آئیں کہ مل کے اجتماعی توبہ کر لیں، مل کے اجتماعی سجدہ کر لیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک کا اہتمام کر لیں۔ ہم کچھ ایسا، ہم کہتے ہیں جی کرنٹینہ ہی کرنا ہے، گھروں میں قید کرنا ہے، تو ساتھ یہ کہہ دیں کہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھول رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں۔ آپ کی بات ایک پوائنٹ پر بہت جائز ہے، وجہ یہ ہے کہ obviously it is a medical situation۔ میں اس کے سمیت باقی بھی تمام آفات کے حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ بڑوں کا قد بہت بڑا ہونا چاہیے، ان کا ویژن بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر ویژن کلیئر ہوگا تو آپ کو اپنی عوام کو اور اللہ کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ میرے ساتھ چونکہ میاں صاحب بھی موجود ہیں، میاں عدنان علی ایڈوکیٹ صاحب، بائی پروفیشن آپ ایک وکیل ہیں، اور چونکہ ہمارا موضوع آج حقوق العباد کے حوالے سے ہے، پروفیسر صاحب میں چاہوں گا کہ عدنان صاحب ہمیں رہنمائی فرمائیں ضمن میں کہ
क्या देखते हैं आप हमारी अदालतों में, किस तरीके से लोगों को दस्तों गिरेबान देखते हैं? आज आम आदमी दूसरे को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। इवन भाई भाई का दुश्मन है, बहन भाई की दुश्मन है, भाई बहन का हक मार रहा है। इसी मामले पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें एक ब्रेक की जानिब जाना है। ब्रेक से वापस आकर गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।